والسلام نے ساری چیزیں سکھائی. ماں اگر نیچے بیٹھی ہے تو بیٹا اوپر نہیں بیٹھ سکتا. مدرسے کی تربیت. باپ کھڑا ہے سامنے اونچی آواز نہیں بول سکتا. مدرسے کی تربیت. اگر کوئی کام کے لیے ذمہ داری میں انکار نہیں کرے گا دوڑ کر جا کر کرے گا. مدرسے کی تربیت. اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کراؤ, دینی تعلیم سے آراستہ کراؤ. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں مدرسے میں پڑھنے سے کیا ہوگا, کیا ملے گا. خدا کی قسم, ابھی جو میں عرض کر رہا تھا, طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حدیث میں آیا اس طالب علم کے لیے سمندر میں رہنے والی مخلوقات, سوراخوں میں رہنے والی چوڑیاں, ہوا میں اڑنے والے پرندے اس طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں جو طالب علم کی دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے. اور جتنی فضیلتیں اور احادیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, پری کے جی سے لے کر کے ڈگری تک, پری کے جی سے ڈگری تک جتنے بھی کورسز ہیں, کسی کورس کے لیے نہ فرشتے پر بچھائیں گے, نہ پیڑوں میں سوراخوں میں رہنے والی چوڑیاں دعا کریں گی, نہ سمندر میں مچھلیاں تیرنے والی دعا کریں گی. اس لیے کہ یہ تو تمہارا گزر معاش ہے, وہ تو تمہاری آخرت ہے. یہ تو تمہاری دنیا ہے اور تمہاری آخرت ہے. فرمایا کہ جو طالب علم فائز ہو جاتا ہے, حافظ ہو جاتا ہے, عالم بن جاتا ہے, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزتوں سے اس کو نوازیں گے. دنیا میں بھی اس کی عزتیں ہوگی, آخرت میں بھی اس کی عزتیں ہوگی. قبر کے اندر وہ قرآن پڑھتے ہوئے قیامت تک اپنی زندگی گزارے گا, اور کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب حاضری ہوگی, اللہ اس کو جنت کا تخت کا تاج اس کو بٹھائیں گے, جنت اس کی مقدر ہوگی. فرمایا وہ جسے اشارہ کرے گا اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا. عالم دین بن گیا, 7 خاندان کو لے کر جاتا کرتے. 7 خاندان. کتنے خاندان؟ ایک حافظ قرآن 10 افراد کو جنت میں لے جائے گا, اور ایک عالم دین 7 خاندانوں کو اللہ فرمائیں گے اے عالم دین کا خلاف فرمائیں گے, تو نے حدیثوں کا ذخیرہ اٹھایا, فقہ کا ذخیرہ اٹھایا, منطق کا ذخیرہ اٹھایا, اور ان تمام موتیوں کو عوام کے سینوں تک پہنچایا. مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے, راہ راست پر لانے کے لیے اس فیض کو تو نے عام کیا تھا. آج تو میرے پاس آیا ہے, میرے خاندان کے 7 خاندانوں کے افراد کو عالم دین اشارہ کرے گا, اللہ ان کو جنت عطا کرے گا. تو حضرت ایک بزرگ فرماتے ہیں, ایک دین کا شوق ہوا, ایک بڑے عالم دین کے پاس پہنچے, کہا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کا مجھے پتہ چاہیے, اس لیے کہ وہ اہل العلوم ہیں, ان سے میں کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. راستے معمول نہیں تھے, امن والے راستے نہیں تھے. اب فلاں جگہ پر گئے تو کہا یہاں سے 800 کلومیٹر آپ کو سفر کرنا ہے. کشتی لی, سمندر کا سفر تھا, بغداد کی طرف جانا تھا, کشتی پر بیٹھ کر سفر کیا. چلتے چلتے راستے میں طوفان آ گئی, طوفان آ گیا, کئی مہینوں تک کشتی بحر میں پھنس کر رہی, اور جب طوفان سمجھ گیا, ساحل پر آیا, اترنے کے بعد باہر آیا, لوگوں سے پوچھا بھائی میں کشتی میں بغداد کے لیے سفر کرتا رہا, لیکن سمندر کا راستہ اور طوفان کی وجہ سے نہیں معلوم ہو سکا, اب مجھے بتاؤ بغداد یہاں سے کتنے کلومیٹر ہے. ان لوگوں نے کہا پھر واپس پلٹ کر آپ دوسرے علاقے میں آئے ہیں, یہاں سے آپ کو 700 کلومیٹر جانا پڑے گا. اب انہوں نے طے کیا کہ کشتی کا سفر مشکل ہے, 700 کلومیٹر کوئی سی بڑی چیز, کہا کہ پیدل سفر کرو, پیدل.
ایک صاحب آئے, ان سے پوچھا, ملاقات کی, کہا بھائی کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا بغداد جا رہا ہوں. کس کے پاس؟ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس. انہوں نے خبر دی, ارے تم وہاں کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے کہ امام احمد بن حنبل کو وہاں کے بادشاہ نے قید کر کے نصب کر دیا ہے. اگر اس بادشاہ کو اس معاملے میں ان کے چاہنے والوں کے جو خبر ہو جائے تو ان کو بھی اندر بند کر دیں گے. اس کے دل میں درد, کہا کہ ٹھیک ہے بند ہو جاؤں تو ہو جاؤں, مجھے جانا ہے. تو وہاں سے سفر کرتا ہوا آگے بڑھا, بستی میں بغداد میں پہنچا. وہاں کسی سے ملاقات ہوئی, کہا کہ مجھے فلاں بغداد میں امام احمد بن حنبل کا پتہ چاہیے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں جا سکتے آپ, اگر پولیس کو معلوم ہو جائے تو قید کر لیں گے آپ. تو رات میں بیٹھ کر سوچنے لگا کیا کروں. تو اس نے ایک پلان تیار کیا, اپنے دونوں پیر پر پٹیاں باندھ دی, معصوم بن گیا, اور بن کر ایک بھکاری کی طرح اس راستے سے گزرتا, لوگوں کے پاس جاتا, بھیک مانگتا, اور اللہ کی طرف نیت کی, اللہ میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد تو پہنچ چکا ہوں. اب امام احمد بن حنبل کا کوئی پتہ نہیں بتا رہا ہے, تو ہی بتا سکتا ہے. بھیک مانگتے 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 پہنچا, اور اس امام احمد بن حنبل کی پہلی گلی تک پہنچا تھا. بعد کسی نے کہا کہ پچھلی گلی میں امام احمد بن حنبل نظر بند کیے ہوئے ہیں, وہاں رہتے ہیں. اسی حالت میں پچھلی گلی میں پہنچا, بھیک مانگتے مانگتے امام احمد بن حنبل کے گھر پہنچا. دروازے کو دستک دی, کہا اللہ کے لیے کچھ دے دو, اللہ کے لیے کچھ دے دو. دیوانہ تھا, لوگ سمجھتے تھے بھکاری ہے, غریب ہے, مانگنے کے لیے آیا ہے. امام احمد بن حنبل نے دروازہ کھولا, باہر آیا, پہلی نظر امام احمد بن حنبل پر پڑی تو رونے لگا. کہا حضرت بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ بھکاری بن کر علم لینے کے لیے آیا. حضرت نے کہا بھائی جس کا طلب لے کر تو آیا ہے, اگر کسی کو پتہ چل جائے تو تجھے بھی قید کر دے گی. کہا کہ حضرت مجھے اس بات کا علم ہے, اگر آپ کا نام لوں تو لوگ پولیس پکڑ کر مجھے بھی قید کر دے گی. لیکن حضرت میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, میں روزانہ اسی طرح پٹیاں باندھ کر بھیک لوگوں سے مانگتے مانگتے آپ کے گھر تک پہنچوں گا. اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو ایک سکہ دے کر مجھے بھیج دینا, اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ تو حدیث مجھے پڑھا دینا, میں اسی کو یاد کرتا رہتا ہوں. کیا قربانیاں, کیسے مجاہدے, کیسا ہم تصور نہیں کریں گے, ہم تصور نہیں کریں گے. امام بخاری ایسے نہیں بنے, پتے چبا کر درخت کے پتوں کو کھا کر کے 3-5 دن تک قبض ہو جاتا تھا, پیٹ میں تکلیف ہوتی, لیکن امام بخاری نے علم حاصل کرنا نہیں چھوڑا. تو 1 سال مسلسل اسی طرح وہ فقیری بھکاری کا لباس پہن کر لوگوں سے بھیک مانگتے. امام احمد بن حنبل کے دروازے پر آتے تو ایک حدیث آپ پڑھا دیتے, اس کو حاصل کر کے چلے جاتے, یاد کر لیتے. 1 سال اسی طرح عمل ہوتا رہا. 1 سال میں وہ ظالم بادشاہ کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسرا سربراہ, دوسرا بادشاہ آیا جو امام احمد بن حنبل سے بڑی محبت کرتا تھا. نظر بند کا قانون اس نے نکال دیا. پھر جس طرح امام احمد بن حنبل کی مجلس میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے, امام احمد بن حنبل کو اس نے اجازت دے دی, اب کا نام آپ شروع کریں. ایک مسجد میں بغداد کی آپ بیٹھے ہیں, آپ کے چاہنے والوں کی ہزاروں کی تعداد امام احمد بن حنبل کی مجلس میں بیٹھی ہوئی ہے. اب وہ فقیر جو علم کا فقیر تھا, اس کو پتا چلا کہ امام احمد بن حنبل آزاد ہو چکے ہیں. اب مجھے اس مسجد میں جا کر کے علم حاصل کرنا ہے. آ کر کے کیا دیکھتا ہے, وہ ایک دیوانہ نہیں بلکہ ہزاروں دیوانے امام احمد بن حنبل کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دیوانہ نہیں, ہزاروں دیوانے. بہرحال مجلس میں اندر پہنچنے تک کے لیے, قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی, بہت دور بیٹھا ہوا کھڑا ہوا تھا. حضرت امام احمد بن حنبل کی نظر اس فقیر طالب علم, اس فقیر علم حاصل کرنے والے اس فقیر پر پڑی تو حضرت نے اعلان فرمایا, اس فقیر کو راستہ دے دو, اصل طلبگار وہ ہے, اصل طلبگار وہ ہے, اس طالب علم کا راستہ دے دو. میرے بھائیوں, یہ چیزیں مجاہدے سے آتی ہیں, قربانیوں سے آتی ہیں, محنتوں سے آتی ہیں.
ابھی استاد پڑھانے کے قبل سے اللہ کی قسم کوئی استاد کسی طالب علم پر ظالم نہیں ہوتا، حاکم نہیں ہوتا، جابر نہیں ہوتا، دشمن نہیں ہوتا. ہر استاد ہر طالب علم سے باپ سے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. کبھی غصے میں مارتا ہے تو اس لیے سے مارتا ہے پڑھاتے 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 بیوقوف پڑھتا نہیں، کم سے کم مار کر اس کو پڑھائیں گے. کبھی کبھی سختی سے مار پڑ جاتی ہے. ہمارے بڑوں نے لکھا ہے جب استاد اس علم کی فکر میں کبھی سختی سے مار دیتا ہے، طالب علم کو اسے چوٹ آ جاتی ہے، تکلیف پہنچ جاتی ہے. یاد رکھو ماں باپ اس پر توجہ دیے بغیر اگر خوش دلی کے ساتھ اگر اس کو برداشت کر لیتے ہیں، اللہ کی مذہب ہوگی، اللہ اس کے سینے میں منتقل کر دیتے ہیں. ایک دن وہ آتا ہے اور طالب علم استاد کے پاس کھڑے ہو کر کے کہتا ہے اے حضرت اگر اس دن آپ مار کر مجھے ڈیمیج نہ کرتے، آپ مار کر مجھے چوٹ نہ لگاتے، اللہ کی مذہب اس علم سے میں محروم ہو کر کسی ورکشاپ اور کسی دکان کسی کھیتی باڑی میں کام کرنے والا ہوتا. تم نے مارا، میں نے برداشت کیا، وہ اللہ نے مجھے امام بنا دیا، مجھے منبر کا خطیب بنا دیا. اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، دین سے ان کو رغبت پیدا کرو، علم سے وابستگی پیدا کرو. دنیا ہے ہی، دنیا بقدر کفالت ہے، دنیا بقدر ضرورت ہے، دنیا اپنی ضرورت کے لیے ہے. لیکن جو علم سے میں آپ کو آراستہ کرانا چاہتا ہوں، آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس علم سے اپنے بچوں کو جوڑو، علم پڑھاؤ. جہاں دونوں علوم کا ایک آپ کو دونوں علوم کا مجموعہ جب آپ کو مل رہا ہے، آپ اپنے بچوں کو وہاں پڑھاؤ. انشاءاللہ اس سے دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی، بچے کی ترقی بھی ہوگی، بچہ دنیا میں بھی عزتوں سے مالا مال ہوگا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے عزتیں اس بچے کو ملے گی. میں آخر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمارا مدرسہ الحمدللہ کل جمعرات سے کھلا ہوا ہے، کل اور آج صفائی ہوئی ہے. ہفتے کے دن سے الحمدللہ آپ کے محلے کے بچوں کو ہم پڑھانا چاہتے ہیں، لائق بنانا چاہتے ہیں، فائز کرنا چاہتے ہیں. ابھی ہمارے کچھ طلبہ قرآن سنائے، چھوٹی کارگزاری سناتا ہوں، چھوٹے چھوٹے دودھ پینا نہیں آتا تھا، ہمارے موجود سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بچے کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آئے، میں نے کہا مولانا صاحب آپ کو عقل نہیں ہوا، اتنا چھوٹا بچہ لا کر آپ مجھے دے رہے، ساتھ میں دودھ کا بوتل ملا کر دے رہے، ہم دودھ بھی پلا کر پڑھائیں گے. میں نے اس بچے کو چھوٹی عمر کی وجہ سے کہا، لیکن انہوں نے نہیں، وہ بچہ زیادہ مسجد میں رہتا ہے، یہاں کام زیادہ کرتا ہے، آپ اسے داخلہ لے لو. میں نے ہمت کر کے جب داخلہ لیا، اللہ نے وہ چمتکار کر کے دکھایا. اللہ اس کی مقدر میں علم رکھ کر رکھے تھے، ذریعہ اللہ نے ان کو بتایا. آج وہ بچہ حافظ قرآن بنا اور جواب ترجمہ پڑھ رہا ہے، 2 سال کے بعد عالم دین بنے گا. اللہ کسی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں. کتنے بچے ہمارے محلے کے الحمدللہ جہاں دیکھو آپ ٹوپیاں، پگڑیاں، جھومے، جتنی پگڑی آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ مدرسے عثمان غنی کا دیکھ رہے ہو. چھٹیوں میں بھی بچے پیچھے دعائیں نکلتی تھی، مجھے مدرسے کو رضا ہے، سر پر پگڑی، بڑے حضرت پگڑی باندھتے ہیں تو ہم بھی پگڑی باندھیں گے. اللہ ان بچوں کو ترقی نصیب فرمائے. میرے بھائیوں یہ آپ کے محلے کی مقدر ہے تو اللہ اس ادارے سے چمکانا چاہتے ہیں. ادارے کو محبت کی نظر سے دیکھو، ادارے کا تعاون کرو. جب بھی آپ آؤ، آپ کا ادارہ ہے، آپ کے محلے کا ادارہ ہے، اگر آپ فکر نہ کریں گے، یاد رکھو جب تک ادارے قائم ہے سورج نکلتا رہے گا، ادارے بند ہو جائیں گے سورج بھی بند ہو جائے گا. اس کا تعلق سورج سے ہے. اس طرح ایک سورج پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، اللہ کی قسم یہ ادارہ پورے محلے کو روشن کر رہا ہے. اس کی ترقی محلے کی ترقی اس کی طرف
لندن روڈ کے پاس قبرستان میں ایک مسجد ہے، ہمارے بچے نے جا کر کے وہاں قرآن سنایا، وہاں کے ذمہ داروں نے ہمارے حضرت کو فون کر کے کہا بہت اچھا قرآن سنا، کتنے بچے ہمارے قرآن سنا الحمدللہ۔ یاد رکھو یہ وقت وہ آئے گا انشاءاللہ پورے میسور کو حوصے نگر کے بچے سنبھالیں گے انشاءاللہ، پورا میسور حوصے نگر پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، ایک وقت وہ آئے گا انشاءاللہ یہاں کے بچے ایسے فوجدار علم بردار بن کر کے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سپاہی۔ یہ جتنے بھی مدرسے کے طلبا ہے ان کو معمولی مت سمجھیے، اللہ کی فوج ہے، یہ سپاہی ہے، یہ دین کے سپاہی ہے، اللہ کے سپاہی ہے۔ کل قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ ان کو فوجی بنا کر اٹھائے گا، اور یہی وہ طلبا ہے جو پورے محلے کو پورے شہر کو انشاءاللہ راہ راست پر لانے والے ہوں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہر بچے کو دین سے وابستگی عطا فرمائے، اللہ دین سے نسبت نصیب فرمائے، اصلی علوم سے اللہ تعلق پیدا فرمائے، دنیاوی علوم میں بھی اللہ ہمارے بچوں کو ترقی دے، آخرت کے علوم میں بھی اللہ ترقی دے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔